الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں اور دوسرے مجرموں اور گناہ گاروں کو سزا اور عذاب دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ ہمیں بتا دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی، انہیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتا دیا ہے۔ دنیا میں اگر نیک کام کیے تو ہمیں جنت نصیب ہوگی، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی نہ گزاریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم میں ہونے والے عذاب کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ آج کل ہر طرف چوری، گنڈا گردی، زنا کاری، لالچ، پیسہ، دولت، شہرت، قتل و غارت، جنگ و جدل، ناانصافی یہ بہت عام ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایسے تمام لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بتائیں گے۔ سو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔ جب وہ جل بھن کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت، نئے چمڑے کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر تیسری بار 1000 برس تک بھڑکایا گیا تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کی ہے۔ بحوالہ سیمن ترمذی حدیث میں آتا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جلس کر ایسے مسک ہو جائیں گے کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچا جائے گا، اور اسی طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ جہنم میں ایک تندور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے۔ ان میں زناکار مرد اور عورتوں کو ڈال دیا جائے گا تو آگ کے شعلے یہ سب جلتے ہوئے تندور کے اوپر پہنچ جائیں گے، پھر ایک دم سے شعلے بھی بجھیں گے، وہ سب اوپر سے نیچے تنور کی گہرائیوں میں گر پڑیں گے۔ اس دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ ایسے تیرتے ہوئے کناروں کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر چلے جائیں گے۔ بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو جہنم میں ایسے عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لیٹا کر ایک سنسی ان کے منہ پر مارے گا کہ ایک گلفڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شناخت اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرے گلفڑے کو پھاڑ دے گا جب تک پہلا گلفڑا درست ہوگا، پھر اس کو پھاڑ دے گا۔ اسی طرح گلفڑے درست ہوتے رہیں گے اور وہ فرشتہ ان کو جنسی پکڑ کر چیرتا اور پھاڑتا رہے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہوگا۔ کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لیٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا، اور وہ پتھر لڑھک کر کچھ دور چلا جائے گا، اور وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا، پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا اور پتھر پھر لڑھک کر دور چلا جائے گا، پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا، پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا۔ اسی طرح یہی عذاب لگاتار ہوتا رہے گا۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اجمی اونٹوں کی مثال بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو کہ جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے. وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو 40 برس تک ان کا زہر نہیں جائے گا, اور تمام لگائے گئے چیزوں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کے ڈنک مارتے ہوں گے. ایک مرتبہ ڈنک مارنے کی تکلیف 40 برس تک ہوتی رہے گی. دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا, ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگے گے تو اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ اس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جل بھن کر اور پگھل کر برتن میں گر جائے گی. اور جب یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو یہ پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء اور آنتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا. سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پر گر پڑے تو دنیا والے کھانے پینے کی تمام چیزوں کو تلخ اور بدبودار بنا کر خراب کر دیں. اسی طرح دوزخیوں کو ان کے بدن کا پیپ اور بنچا بھی پلایا جائے گا جس کو مذاق کہتے ہیں. اسی طرح بدبو کا یہ حال ہوگا کہ اگر ایک ڈور گزاق کا دنیا میں گرا دیا جائے تو تمام دنیا بدبو سے بھر جائے. دوزخ کی گہرائی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کی نارے میں اس میں پھینکی جائے تو 70 برس تک بھی یہ تہ تک نہیں پہنچے گی, اور اگر انسان کے سر برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا. حالانکہ 500 برس کی راہ ہے. پھر اس میں مختلف طبقات وعدے ہوئے ہیں. بعض وعدے ایسے ہیں کہ جہنم بھی دن میں 70 دفعہ یا جدا ان سے پناہ مانگتی ہے. جہنمیوں کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ اگر جہنم کی شکل میں ہی دنیا میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں, اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شیانے سے دوسرے شیانے تک 23 سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے. ایک دہاڑ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. کھال کی موٹائی 42 زیرہ کے برابر ہوگی. زبان 1 کوس تک باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو رونے گے. بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی کہ جیسے مکہ سے مدینہ تک. سورہ نبا کی آیت نمبر 21 سے 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت جہنم ایک دھات ہے, سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. ان کے اندر ٹھنڈک کی کسی چیز کا پینے کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو صرف گرم پانی اور زخموں کا بو, یعنی ان کی کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا, اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر رکھی تھی. اب چکھو مزہ, اب عذاب کی سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. جہنم میں طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ دوزخیوں کو عذاب دیا جائے گا. ایسے عذاب کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے. غرض ہے کہ جہنم میں ایسے قسم قسم کے عذاب, بے مثل و بے مثال عذابوں کی بھرمار ہوگی کہ دنیا میں ان کی مثال تو کہاں, کوئی ان کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. پیارے دوستو, جو کچھ آج ہم نے آپ کو بتایا وہ جہنم کا 1000واں حصہ بھی نہیں. چند آیات اور احادیث کے بارے میں وہی آپ کو بتایا ہے کہ بے شک اللہ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے. تو پیارے دوستو, ہمیں ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے, جسے وہ پسند کرتا ہے. آمین اللہم آمین. پیارے دوستو, امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.